الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ برادران اسلام، اللہ کریم کا بے پناہ شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں آپ احباب کے سامنے نماز کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ کریم حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کہ آپ احباب کے سامنے ہے، ملکی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ مہنگائی کا ایک طوفان آ رہا ہے، بیماریوں کا سیلاب آ گیا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، کوئی معاشی مسائل میں مبتلا ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں میں مبتلا ہے، ہر سینے میں بے چینی کی آگ لگی ہوئی ہے۔ جس کے پاس بیٹھیں وہ اپنے دکھ سناتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا سے سچی خوشی ختم ہو گئی ہے اور ہر طرف ایک آندھی چل پڑی ہے دکھوں کی، پریشانیوں کی، بے چینیوں کی۔ جب ایسے حالات ہوں، ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، ہمیں قرآن سے رابطہ کرنا چاہیے کہ ان حالات میں کس طرح ہم بے چینیوں سے نکل سکتے ہیں، پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہتے ہوئے زندگی کی عرفہ و اعلیٰ منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ کس طرح ہم زندگی کو بابرکت بنا سکتے ہیں، کس طرح ہم زندگی کو پاک بنا سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنی زندگی کو اعلیٰ بنا سکتے ہیں۔ جب ہم یہ قرآن سے سوال کریں تو قرآن ہمیں ایک ایسا لائحہ عمل، آسان راستہ بتاتا ہے کہ اگر ہم اسے اپنا لیں تو اللہ کی رحمتیں ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیں گی۔ آج کے انسان کا المیہ یہ ہے کہ انسان اپنے مسائل کا حل خود تجویز کرتا ہے کہ یہ میرے مسائل ہیں تو یہ ان کا حل ہے۔ اگر بیمار اپنے لیے خود دوائی تجویز کرے جبکہ وہ معالج نہیں اور اس کو بیماریوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، تو کیا خیال ہے وہ مریض جو جاہل ہے اور خود اپنے لیے دوائی تجویز کرے گا تو وہ دوائی اس کو فائدہ دے گی؟ نہیں۔
آج کے انسان کا المیہ یہ ہے کہ بیمار بھی ہے، بیماری کے بارے میں علم بھی نہیں رکھتا، یعنی تشخیص نہیں کر سکتا اور دوائی تجویز نہیں کر سکتا، لیکن وہ اس بات پر مصر ہے کہ میں نے اپنے مسائل کا حل اپنے ذہن سے ہی نکالنا ہے، اپنی سوچ سے ہی میں نے ان مسائل کو حل کرنا ہے، اور پھر مسائل الجھتے جا رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آپ کسی ماہر معالج کے پاس جائیں، تشخیص کروائیں، وہ آپ کی بیماری کو دیکھ کے کوئی ایک گولی آپ کو دے کہ یہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ وہ چھوٹی سی گولی دیکھ کے آپ یہ کہیں کہ اس گولی میں کیا ہے جو میری بیماری کو ٹھیک کرے گا، تو کبھی آپ نے ڈاکٹر سے یہ پوچھا ہے؟ نہیں، آپ کو معالج پر اعتماد ہے۔ کبھی آپ نے دوائی کے اجزائے ترکیبی نہیں پوچھے کہ اس میں کون کون سی چیزیں ملی ہوئی ہیں، کون کون سے کیمیکلز ملے ہوئے ہیں، یہ دوائی مجھے کیسے فائدہ دے گی، میں اتنے عرصے سے بیمار ہوں، چھوٹی سی گولی تم نے دے دی ہے، یہ کیسے فائدہ دے گی۔ کبھی آپ نے پوچھا ہے ڈاکٹر سے کہ پیناڈول کا فارمولہ کیا ہے؟ کبھی نہیں پوچھا۔ ڈاکٹر نے دوائی دی، آپ نے اعتماد کر کے کھانا شروع کر دی۔ اگر اتنا ہی اعتماد قرآن پہ بھی آ جائے کہ قرآن نے کہہ دیا ہے نماز پڑھو کامیابی ملے گی، تو پھر ہم کبھی نماز نہ چھوڑ دیں۔ ہمیں اپنا ایمان چیک کرنا چاہیے کہ کیا ہم وراثتی مسلمان ہیں یا حقیقی مسلمان ہیں، سینے میں ایمان ہے بھی یا صرف اس وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں چونکہ پیدا مسلمانوں کے گھر ہو گئے ہیں۔ یہ ہمیں اپنا ایمان چیک کرنا چاہیے، کیونکہ جس کا ایمان صحیح ہوگا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پرواہ ہی نہ کرے، فکر ہی نہ کرے۔ ہاں، غفلت طاری ہو سکتی ہے، سستی طاری ہو سکتی ہے، کبھی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اپنے آپ کو مومن بھی کہے اور اسے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پرواہ بھی نہ ہو۔ تو ہمیں اپنا ایمان چیک کرنا چاہیے کہ ایمان بھی اندر ہے یا نہیں۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق دو جہانوں میں کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اہل ایمان مومنین کامیاب ہو گئے۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو نماز میں خشوع و خضوع اپناتے ہیں۔ تو یہ آیات 18ویں پارے کی ابتدائی آیات بتا رہی ہیں کہ کامیابی کا راستہ نماز کا راستہ ہے۔ دوسری بات، جہاں بھی قرآن پاک نے نماز کا ذکر کیا ہے، نماز قائم کرنے کا ذکر کیا ہے۔ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ جو ایمان لائے غیب پر اور نماز کو قائم۔ کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب یہ ہے نماز کے حقوق ادا کرنا، ظاہری بات نہیں حقوق۔ ایک مطلب ہے کہ کوئی کجی نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کامل طریقے سے نماز ادا کرنا۔ ایک مطلب ہے دائماً نماز ادا کرنا، یعنی ہمیشہ نماز ادا کرنا استقامت کے ساتھ۔ ایک مطلب ہے دلچسپی سے، شوق سے اور شوق کی فراوانی سے نماز پڑھنا، یہ بھی اقامت صلاۃ کا مطلب۔ لیکن جو مطلب میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے نظام صلاۃ قائم کرنا۔ اذان ہو مسجد میں تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی مرد گھر نہ بیٹھا رہے، وہ مسجد میں حاضر ہو، مسجد بھری ہوئی ہو نمازیوں سے۔ یہ ہے نماز کو
قائم کر۔ نماز قائم کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ نظام صلاۃ قائم کرنا، ایسا نہیں کہ اپنی پڑھ لی اور دوسروں کی فکر ہی نہیں۔ نماز قائم کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کو نمازی بنانا ہے، یہ نظام قائم کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو مسجد میں اذان ہو، ایک امام صاحب 3 نمازی ہوں، تو پھر یہ جو 5واں معنی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس حوالے سے نماز قائم نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں کہ فجر کی نماز میں ایک امام صاحب ہیں، 5 نمازی ہیں اور باقی سارا محلہ سویا ہوا ہے، تو نماز قائم ہوگی؟ نہیں۔ نماز قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان ہو گئی کوئی مرد گھر نہ بیٹھا رہے، کوئی مرد جس پہ نماز فرض ہے، بالغ ہے، 10 سال کی عمر کا ہے، وہ گھر نہ بیٹھا رہے، مسجد بھری ہوئی نمازیوں سے۔ یہ ہے نظام صلاۃ قائم کرنا۔ ہمیں اپنی نمازوں کی فکر نہیں، چاہے جائے کہ دوسروں کی نمازوں کی فکر کریں۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے دوسروں کی نمازوں کی فکر کرنا۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو خود پابندی سے نماز ادا کرتا ہے۔ تو 2 باتیں میں نے ابتدائی طور پہ آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ہمارے مسائل کا حل نماز کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم نماز کو قائم کرتے ہیں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ ہمارے مسائل کا حل نماز قائم کرنے میں موجود ہے۔ اب آپ کہیں گے، آپ تو نہیں کہیں گے، آپ تو اہل ذوق اہل محبت بیٹھے ہوئے ہیں، جو لبرل ہیں یا جو بے دین ہیں وہ کہیں گے نماز پڑھنے میں دنیاوی مسائل کا حل کیسے ہے؟ تو یاد رکھیں نماز پڑھنے میں دنیاوی اور اخروی دونوں مسائل کا حل موجود ہے، ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے مسائل کا حل موجود ہے۔ جس طرح ایک چھوٹی سی گولی ڈاکٹر دے، آپ نہیں پوچھتے یہ کیسے بیماری کو ٹھیک کرے گی، اسی طرح بظاہر یہ نماز کا عمل جو 10-15 منٹ میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ آپ کی ساری زندگی کو نماز اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لے آئے گی، پریشانیوں سے نکال کے خوشحالی میں لے آئے گی۔ صرف اس ایک چیز کو اپنا لیں کہ کبھی نماز قضا نہ ہو، نماز وقت پہ ادا کر دیجیے۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کی ہے کہ ہم نے نظام صلاۃ کو قائم کرنا ہے۔ مجھے یاد ہے جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں سرکاری سطح پہ کمیٹیاں بنی تھیں کہ محلے میں نمازیں قائم کرنی ہیں، لیکن بعد میں پھر ان کی جو ہے وہ ان کی طرف توجہ نہیں دی گئی اور وہ وہیں ختم ہو گئی۔ لیکن ایک دفعہ تاریخ میں پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ حکومتی سطح پر نظام صلاۃ قائم کرنے کی طرف دھیان دیا گیا تھا، کمیٹیاں بنائی گئی تھیں کہ مسجدیں آباد کی جائیں اور اذان ہو تو لوگ دوڑیں مسجد کی طرف۔ آج میں آپ کی خدمت میں انفرادی سطح پہ عرض کر رہا ہوں، جب آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو پاس بیٹھے ہوئے دوست کو بھی کہیں چلو چل کے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب نظام صلاۃ کو قائم کرنا۔ اس میں اللہ کریم کا کوئی فائدہ نہیں کہ اگر ہم سارے نمازی بن جائیں، ساری دنیا رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر، اور سارے لوگ باغی ہو جائیں، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اللہ کی یاد آتی ہے نماز سے، اور اللہ کی یاد کا فائدہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک ذہن بن چکا ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، ہم اس کا حل ظاہری اسباب میں تلاش کرتے ہیں۔ بیمار ہو فوراً ہسپتال دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، دوائی لینا،
سنت ہے، جائز ہے، ظاہری اسباب اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، لیکن صرف ظاہری اسباب اختیار نہ کریں، ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب سے بھی تعلق قائم کریں۔ جس کے ہاتھ میں اسباب ہیں، جس کے حکم سے اسباب میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی تعلق قائم کریں۔ تو ذہن یہ بنائیں کہ پریشانی ہو تو نماز کی طرف دوڑیں، ڈاکٹر کے پاس بعد میں جائیں، رب کی بارگاہ میں سر پہلے جھکائیں۔ ترتیب سمجھ آئی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں؟ ایسا نہیں کہ دوائی لے کے پھر دعا کریں، ٹھیک ہے اس کا بھی فائدہ ہوگا، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں پہلے دعا کریں بعد میں دوا کریں۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ چلیں باقاعدہ طور پہ کوئی نوافل پڑھ کے دعا کر کے نہیں جا سکتے، جب اسپتال کی طرف جا رہے ہیں راستے میں ہی رب کی طرف رجوع کریں، پہلے رب کو یاد کریں، رب کی بارگاہ میں جھکیں۔ اس چیز کو معاشرے میں عام کریں کہ اسباب اختیار کرنا بڑا اہم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے مسبب الاسباب کے ساتھ تعلق۔ قرآن پاک کی 2 آیات مختلف مقامات سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ایک تو ان سے یہ ثابت ہوا جس چیز کو آپ تلاش کر رہے ہیں سکون، وہ اللہ کی یاد میں ہے، اور نماز جو ہے وہ افضل العبادات ہے، جامع العبادات ہے۔ نماز اللہ کی یاد کا بہترین طریقہ ہے، اس لیے نماز کے اندر سکون ہے۔ بے شک آپ تجربہ کر لیں، نماز پڑھنے سے پہلے اپنے دل کی کیفیت دیکھیں اور نماز پڑھنے کے بعد دیکھیں، آپ کو واضح فرق اپنے سینے میں محسوس ہوگا۔ دوسری چیز جو میں نے عرض کی ہے کہ نماز کامیابی کی کنجی ہے۔ قد افلح المؤمنون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو ایمان لائے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کو اپناتے ہیں۔ تو یہ آیات بتا رہی ہیں کہ نماز کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تیسری آیت، اور یہ بھی اکثر آپ کو یاد ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ آپ چاہتے ہیں اللہ میری مدد کرے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ کیا خیال ہے اللہ مدد کرے تو پھر مسئلہ رہ جائے گا؟ کوئی دنیا کا افسر مدد کرے تو ہم مطمئن ہوتے ہیں مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں میری اپروچ میں ہے۔ تو جس کی مدد اللہ کرے۔ اب قرآن نے ہمیں راستہ دکھایا ہے مدد حاصل کیسے کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو، مشتعل نہ ہو جاؤ، صبر کرو، اپنی طبیعت کو بکھرنے نہ دو، قائم رہو دین پہ، صبر کرو، اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ صبر اور نماز، ان 2 چیزوں کو جو اپنا لے گا اللہ اس پہ اپنی مدد کے دروازے کھول دے گا۔ تو قرآن پاک کی اس آیت میں ہمیں اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے یہ 2 وظیفے دیے گئے ہیں، ایک صبر اور ایک نماز۔ 3 مقامات سے میں نے آپ کے سامنے نماز کے فضائل قرآن پاک سے بیان کیے۔ اب آئیں احادیث مبارکہ کی طرف۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، من توضع نحو وضوئی ھذا ثم صلی رکعتین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میرے وضو کی طرح وضو کیا، میری سنت کے مطابق وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اس حال میں کہ نماز کے دوران وہ اپنی باتیں نہیں سوچتا رہا بلکہ رب کی بارگاہ میں حاضر رہا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب قیامت کے دن فجر کی 2 سنتوں کا ثواب دیا جائے گا تو نمازی کو جو خوشی ہوگی وہ اتنی زیادہ ہوگی
کہ اگر کسی کو ساری دنیا اور اس کی دولت دے دی جائے تو اس کا دل تھوڑا خوش ہوگا، فجر کی 2 سنتوں کا اجر اس سے زیادہ ہو۔ یہ فرضوں کا ثواب ہے یا سنتوں کا؟ تو اب خود اندازہ کر لیں، اگر فجر کی سنتوں کا ثواب اتنا ہے تو فرضوں کا ثواب کتنا ہوگا۔ قیامت کے دن جب نمازی کو فجر کی 2 سنتوں کا اجر دیا جائے گا تو جو اس کو خوشی ہوگی دنیا و ما فیہا کے تمام خزانے ملنے پر دنیا دار کو تھوڑی خوشی ہوگی، نمازی کو اس اجر پر زیادہ خوشی ہوگی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے، جس نے شب و روز میں 12 رکعتیں ادا کی، یہ 12 رکعتیں مؤکدہ سنتیں ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، کتنی ہو گئی؟ 8، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے فرضوں کے بعد، کتنی ہو گئی؟ 12۔ جس نے یہ 12 رکعتیں روزانہ ادا کی، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دیتا ہے۔ جو روزانہ یہ مؤکدہ سنتیں ادا کر رہا ہے، روزانہ ایک محل اس کے لیے جنت میں تیار ہو رہا ہے۔ اگر سنتوں کا اتنا ثواب ہے تو فرضوں کا ثواب کتنا ہوگا؟ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، اگر کوئی نمازی اپنے دوسرے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلا بھی گیا تو جن اعضاء پہ وہ سجدہ دیتا تھا ان اعضاء کو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکے گی۔ پیر، گھٹنے، دونوں ہاتھ، پیشانی اور ناک، یہ جو اعضاء ہیں جن پہ سجدہ دیا جاتا ہے، اعضائے سجود پہ اللہ نے آتش دوزخ حرام کر دی۔ اگر کوئی نمازی اپنے دوسرے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلا بھی گیا، دوزخ کی آگ ان اعضاء کو نہیں جلا سکے گی۔ اور یہ اعضاء رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، پروردگار بندہ گناہگار تھا پر ہمیں تیری بارگاہ میں جھکاتا تھا۔ اعضائے سجود کی سفارش پہ اللہ تعالیٰ اس گناہگار کو بخشش عطا فرما دے۔ نماز دوزخ سے نکال لے گی، نماز بخشوا لے گی۔ اور اب جو حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں، آپ نے اسے بھی سن رکھا ہے، لیکن نماز کی فضیلت کے حوالے سے صرف اس کا ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حشر کے میدان میں جب لوگ افراتفری نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، وہ لوگ جو مسجدیں آباد کرتے تھے وہ عرش کے سائے تلے کھڑے ہوں گے۔ وہ حشر کے میدان میں بے چینی میں نہیں ہوں گے، افراتفری میں نہیں ہوں گے۔ عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو عطا کیا جائے گا ان میں ایک قسم ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا تھا، جو مسجد سے محبت کرتا تھا، جس کا دل مسجد سے لگا رہتا تھا، وہ حشر کے میدان میں عرش کے سائے تلے ہوگا۔ یقیناً سورہ کہف آپ نے پڑھی ہوگی، کسی نے بھی تائید نہیں کی، ماشاءاللہ چند دوستوں نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ اگر نہیں پڑھی تو پڑھ لیں، جمعۃ المبارک کا دن ہے، وقت آپ کے پاس موجود ہے۔ دجال نہیں آیا، دجالی تہذیب آ چکی ہے، سٹیج سجا دیا گیا۔ تو دجالی دور میں دجالی تہذیب کے فتنوں سے بچنے کے لیے سورہ کہف جو ہے یہ بہت آسان وظیفہ ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف پڑھیں، پورا ہفتہ سورہ کہف کے نور میں رہیں گے۔ جب دقیانوس بادشاہ آیا اور اس نے کفر کا اعلان کیا، لوگوں سے سجدے کروائے،
اصحاب کہف نے ایمان بچایا، غار میں چلے گئے، بچ گئے، کہف میں چلے گئے۔ کہف غار کے اس خاص حصے کو کہتے ہیں، اس گوشے کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف میں گئے، بچ گئے۔ آج فتنوں کا دور ہے، آپ بھی کہف میں آ جائیں، آپ بھی بچ جائیں گے۔ لیکن اس دور میں اسلام کی تعلیمات میں آپ کے لیے کہف کیا ہے؟ نفسا نفسی کا عالم ہے، دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اذان ہوئی حی علی الصلاۃ، آپ دوڑ پڑیں کہف کی طرف۔ یہ مسجدیں آپ کو بچا لیں گی۔ جس طرح اصحاب کہف میں گئے، غار کے اس گوشے میں گئے، دقیانوس بادشاہ کے فتنے سے بچ گئے۔ جو بندہ روزانہ 5 دفعہ قرآن کی تلاوت کہف ہے، درود شریف پڑھنا یہ کہف ہے۔ یہ ایک ایسی جائے امان ہے، یہ ایک ایسی امن والی جگہ ہے مسجد کہ جو دن میں 5 دفعہ حاضری دیتا ہے، مسجد کی برکتیں اسے گھیرے رکھتی ہیں، وہ معاشرے کے فتنوں سے بچ جائے گا۔ تو مسجد کی طرف قدم اٹھانا یہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اللہ کی پناہ میں وہ بندہ آ گیا جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ اور اب جو حدیث پاک سجدے کی فضیلت میں سنا رہا ہوں، ہر مومن کے دل کی آرزو ہے کہ میرا حشر حضور کے ساتھ ہو۔ کیا خیال ہے؟ جو حضور کے ساتھ ہو اسے کوئی قیامت کی فکر ہوگی؟ نفسا نفسی میں ہوگا؟ وہ تو کیسے امان میں ہوگا جو حضور کے ساتھ ہے۔ یہ حضور کا ساتھ کیسے مل سکتا ہے؟ حضور کا قرب کیسے مل سکتا ہے؟ میرے آقا کریم وضو فرما رہے ہیں، ربیہ وضو کروا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا سل، ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو، اور مطلقاً فرمایا ربیہ مانگو، سوال کرو۔ یہ نہیں کہا کہ صرف دنیا کی چیز مانگنا، مطلقاً فرمایا سل۔ اس کا مطلب یہ ہے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ ربیہ دنیا مانگو یا آخرت مانگو، ظاہری نعمتیں مانگو یا باطنی نعمتیں مانگو، جو مانگنا ہے مانگو۔ حضرت ربیہ عرض کرتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جیسے دنیا میں آپ کے قریب ہوں، وضو کرا رہا ہوں، خادم ہوں، مجھے جنت میں بھی اپنے قریب رکھیں۔ اور حدیث پاک کے الفاظ اسألک، میں آپ سے مانگتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اسألک، آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا جنت مجھ سے نہ مانگو، یہ تو شرک ہو گیا کہ مجھ سے جنت مانگ رہے ہو۔ نہیں، حضور نے فرمایا ابا غیر ذالک، اور بھی کچھ مانگ لو، اور بھی مانگو۔ کیا مانگنا ہے؟ جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل باعطا، اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ دنیا کے بادشاہوں سے مانگیں، وہ کہیں بتاؤ کیا لینا ہے، آپ کہیں یہ چیز چاہیے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مل جائے گی۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو میں نے مانگ لیا، کچھ اور بھی اجازت دیں مانگنے کی۔ میرے آقا کریم کا در کیسا ہے، جو مانگنا تھا مانگ لیا اور بھی مانگنا۔ وہاں خزانوں کی کمی، وہاں کوثر کے خزانے ہیں۔ انا آتینا کل وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے خزانے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کے خزانے ہیں۔ ان
خزانوں میں ختم ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے جو رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے. انما انا قاسم واللہ یعطی، رب عطا کر رہا، نہ رب کی عطا. سرکار کا در ہے درے کریم نے فرمایا ربیہ اور بھی کچھ مانگ لو. عرض کیا یا رسول اللہ آپ مل گئے سب کچھ مل گیا. حضور آپ مل گئے سب کچھ مل گیا. شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، منزل کی ہو تلاش تیرے نقش پا کے بعد. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ گیا. اب دنیا کے سائنسدانوں یا حکیموں یا طبیبوں کے قول کیا حیثیت رکھتے ہیں حضور کے فرمان کے سامنے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک آ گئی، اب کسی اور کی کیا حیثیت ہے. حضور کے جھنڈے کے نیچے تو انبیاء بھی سائل بن کے کھڑے ہیں، اور آج لوگ دنیا کے طبیبوں یا سائنسدانوں کے اقوال کی روشنی میں حدیثوں کو پرکھتے ہیں. ان کی کیا حیثیت ہے حضور کے فرمان کے سامنے. حضرت جناب ربیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مل گئے سب کچھ مل گیا. حضور مل گئے. یہی مشرب صدیق اکبر ہے، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول. بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. بس بس حضور مل گئے، بس سب کچھ مل گیا. مل گئے مصطفیٰ اور فضل رب العلا، اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اب سنیں میرے آقا کریم نے انہیں کرنے کے لیے کیا حکم دیا ہے. فرمایا فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. ربیہ جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو کثرت سے سجدے کرنا، سجدے نہ چھوڑنا. وہ جو حضور سے مانگ رہے ہیں نا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا قرب ملے، انہیں حضور نے ایک وظیفہ عطا فرمایا ہے کثرت سے سجدے کرنا. یہ حضور نے اپنی آنے والی امت کے لیے رہنمائی فرمائی ہے. حضرت ربیہ نے تو جو مانگا وہ انہیں مل گیا، اس لیے فرمایا وغیرہ ذالک، اب اور کچھ مانگو. ہماری رہنمائی حضور نے فرما دی جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو سجدے نہ چھوڑنا. جو کثرت سے سجدے کرتا ہے فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. ہمارے تو فرض سجدے پورے نہیں، چہ جائے کہ نفلی سجدے ہمارے نامہ اعمال میں ہوں اور کثرت سے سجدے ہوں. وہ شوق والا سجدہ جو ہے نا اس سے تو آج اکثریت محروم ہو چکی. آج کل تو اکثریت جیسے وہ مرغی دانہ چگتی ہے نا ایسے نمازیں پڑھ رہے ہیں، بس سر رکھا اٹھا لیا، سر رکھا اٹھا لیا، اور ڈیوٹی سمجھ کے جلدی جلدی. وہ جو شوق کا تحمل کا سجدہ ہے، تعدیل ارکان، آرام سے سر سجدے میں رکھنا اور پھر دنیا کو بھول کے رب سے باتیں کرنا، سبحان ربی العال، پھر آرام سے سر اٹھانا. یہ جو تحمل کا سجدہ ہے، اگر ایک سجدہ بھی خشوع و خضوع کا نصیب ہو گیا زندگی بدل جائے گی. اگر ایک سجدہ بھی تحمل کا نصیب ہو گیا، شوق کا سجدہ، جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے، جا تک لے اج وی قبراں تے دیوے بلدے. یہ اولیاء کرام نمازیں چھوڑ کے ولی بنے ہیں یا نمازیں پڑھ کے؟ چادریں ہم چڑھاتے ہیں پر نمازیں نہیں پڑھتے. ولیوں کی دیگیں دے دیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. چادریں چڑھانا، دیگیں دینا یہ برکت والا کام ہے، لیکن بزرگوں کا راستہ کیا ہے؟ داتا صاحب نے نمازیں نہیں چھوڑی، حضرت شاہدولہ صاحب نے نمازیں نہیں چھوڑی. انہوں نے مسجدیں بنائی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، نمازیں پڑھائی ہیں.
اولیاء کرام کو ماننے والے وہ ہیں جو ان کے راستے کو اپناتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے فضائل بیان کیے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے شریعت میں وعید کیا ہے؟ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز۔ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بعض فقہا نے فتویٰ دیا ہے، احناف کا نہیں ہے یہ فتویٰ، دیگر بعض فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، نماز چھوڑنے کو عادت بنا لیتا ہے، اسے نماز کی دعوت دی جاتی ہے، وہ نہیں پڑھتا، کافر ہو گیا۔ لیکن احناف کا یہ فتویٰ نہیں ہے۔ احناف کا فتویٰ یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا لیکن نماز کو فرض مانتا ہے، وہ فاسق و فاجر ہے۔ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، کافر نہیں۔ سزا کیا ہے اس کی؟ اگر کوئی جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھ رہا، اسے نماز کی دعوت دی جائے کہ نماز پڑھو، وہ نہیں پڑھتا، پھر دعوت دی جائے، اسے سمجھایا جائے نماز پڑھو، وہ نہیں پڑھتا، تو اب اسے جیل میں ڈالا جائے گا۔ اور اسلامی قاضی جو ہے، جج جو ہے، وہ تعزیر دے سکتا ہے، یعنی اس کو کوئی ہلکی پھلکی سزا دے سکتا ہے جس سے، یا اس کو قید رکھا جا سکتا ہے کہ اس کا ذہن بنے نمازی پڑھنے کے لیے۔ کہ آپ نے حدیث نہیں سنی، بچہ 7 سال کا ہو نماز پڑھاؤ، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو کیا کرو؟ تو جو 15 سال کا نہ پڑھے، جی جو 20 سال کا نہ پڑھے، 10 سال کے بچے کو تو سزا دے سکتے ہیں، تو جو 15 سال کا ہو، جی خاموش ہو گئے۔ ہمیں دین اسلام سنایا نہیں گیا، فقہی مسائل نہیں بتائے گئے، تعزیراً کچھ سزا دی جا سکتی۔ ہم نے نماز کو معمولی سمجھ لی ہے، نماز کی اہمیت ہی نہیں، نمازیں ضائع ہو رہی۔ جب نماز پڑھنے کی برکت ہے تو جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں ان کی نوست نہیں ہوتی معاشرے میں، ان کی نوست ہوتی ہے معاشرے میں۔ نماز پڑھنے والے کے وجود کو برکتیں حاصل ہو رہی ہیں، اس کی برکتیں پھیلتی ہیں معاشرے میں، لیکن جو نمازیں چھوڑ رہے ہیں ان کی نوست بھی معاشرے میں ہوتی ہے۔ اگرچہ نماز چھوڑنا کفر نہیں ہے، احناف کے نزدیک بندہ رہتا مسلمان ہی ہے جب تک وہ نماز کو فرض مانتا ہے، ویسے اس نے غفلت سے، سستی سے نہیں پڑھی تو وہ گناہگار ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا۔ دوسری وعید، یہ تو صوفیاء مانتے ہیں، علماء بھی مانتے ہیں کہ جو نماز چھوڑنے کو عادت بنا لے وہ کفر کے راستے پہ چل پڑا ہے، کافر نہیں ہوا، کفر کے قریب ہو گیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ نماز چھوڑنا اسے کفر تک لے جائے۔ کفر وہ خود کرے گا، نماز چھوڑنا کفر نہیں ہوگا، لیکن بعد میں یہ نماز چھوڑنا اس کو ایسے وسوسوں میں مبتلا کر دے گا کہ شیطان اس پہ قابو پا لے گا۔ دوسری بہت بڑی وعید، یہ بھی قرآن پاک میں ہے، دوزخیوں سے فرشتے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں دوزخ میں پہنچایا ہے؟ قالو لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے۔ یہ نہیں کہیں گے لم نک من المومنین کہ ہم مومن نہیں تھے، وہ کیا کہیں گے؟ ہم، پتہ چلتا ہے نماز چھوڑنا دوزخ میں لے جائے گا، نماز ترک کرنا دوزخ میں لے جائے گا۔ گناہ کبیرہ کی تعریف یہی ہے کہ وہ گناہ جو ایک مومن کو دوزخ میں لے جائے گا۔ بندہ مومن ہے لیکن گناہ نے اس کو دوزخی بنا دیا، وہ گناہ جو مومن کو دوزخ میں لے جائے اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں، اور نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔
اس وجہ سے نماز چھوڑنے والا اپنے حدیث پاک ہے، جب بندہ ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے دوزخ کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ دو وعیدیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی نماز چھوڑنے کی۔ تیسری وعید سورہ والقلم میں ہے، قیامت کے دن سارے لوگ مان لیں گے اللہ سجدے کے لائق ہے، اللہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو، حشر کے میدان میں حکم ہوگا اللہ کو سجدہ کرو، یدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ دنیا میں جنہوں نے سجدے کیے، نمازیں پڑھی، حشر کے میدان میں وہ سجدہ کر لیں گے، اور جنہوں نے دنیا میں نمازیں نہیں پڑھی، سجدہ نہیں کیا، حشر کے میدان میں چاہیں گے کہ سجدہ کر لیں، مان لیں گے رب سجدے کے لائق ہے، فلا یستطیعون، لیکن ان کی پشتیں اکڑ جائیں گی، پشت تختہ بن جائے گی، جھکنا چاہتے ہیں، یہ جو کمر میں لچک کا نظام ہے یہ ختم ہو گیا، وہ جھک ہی نہیں سکتا، لوہے کی طرح اکڑا ہوا ہے، تختے کی طرح اکڑا ہوا ہے۔ اب جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے وہ تو سجدے میں پڑ گئے، جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے ان کی پشتیں اکڑی ہوئی ہیں۔ عرض کریں گے پروردگار ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں پر کمر آج مجھے تمہارے سجدوں کی کوئی عذاب کے فرشتے آئیں گے، ان بے نمازیوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے دوزخ کی طرف۔ اس وقت وہ دوزخی عرض کریں گے فرشتوں رحم کرو، فرشتوں رحم کرو۔ فرشتے کہیں گے جن پر رحمان رحم نہ کرے ہم کیا رحم کر سکتے ہیں، جن پر رحمان رحم نہ کرے ہم کیا رحم کر سکتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے نماز چھوڑنا انسان کو بدبختی۔ بہت سارے بزرگوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے، تنبیہ الغافلین کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک اللہ والے کی ملاقات ہوئی شیطان سے، تو انہوں نے شیطان سے پوچھا بندہ کون سے کام کرے تو تیرا رنگ چڑھ جاتا ہے، تیرے جیسا بننا ہو تو کون سے کام کرنے چاہیے؟ اس نے کہا دو کام کر لو، نماز چھوڑ دو، جھوٹ بولا کرو، جھوٹی قسمیں کھایا کرو۔ جو آدمی یہ دو کام کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا اور جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، اس پہ میرا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ ان بزرگوں نے فوراً کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج کے بعد نہ نماز چھوڑوں گا نہ جھوٹ بولوں گا، نماز کی پابندی کروں گا اور ہمیشہ سچ بولوں گا۔ شیطان نے کہا میں بھی آج کے بعد یہ راز نہیں کسی کو بتاؤں گا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ کوئی شیطان کا رنگ بھی اپنے اوپر چڑھانا چاہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ موجود ہیں جو کالے علم کے نام پہ شیطانی عملیات کرتے ہیں، یہ سفلی عملیات، تو وہ اپنے اوپر شیطان کا رنگ چڑھانے کے لیے، کالا علم سیکھنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں جن سے شیطانیت کا رنگ ان پہ چڑھ جاتا ہے۔ لوگ ایسے موجود ہیں جو دنیا کمانے کے لیے اپنے اوپر شیطان کا رنگ چڑھاتے ہیں۔ تو جو نماز چھوڑ دے اور جھوٹ بولے اس پر شیطان کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن فرشتے کہیں گے جن پہ رحمان رحم نہ کرے ہم کیا رحم کر سکتے، کیونکہ نمازیں چھوڑ کے اس بندے نے اپنے اوپر کس کا رنگ چڑھایا ہے؟ وہ شیطان کے رنگ میں رنگا گیا۔ اگر امریکی صدر آپ کو ملاقات کے لیے بلائے تو یقیناً جس کو بلایا جائے گا وہ خوشی خوشی جائے گا کہ دنیا کی ایک سپر پاور، اس کے سربراہ نے مجھے بلایا ہے، اور لوگوں کو خوشی خوشی بتائے گا کہ میں امریکہ کے صدر سے ملاقات کر کے آیا، اور دل میں بھی یہ خوشی ہوگی۔ دنیا کے یہ بادشاہ کیا حیثیت رکھتے ہیں،
اس پیغام کے سامنے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ بادشاہوں کا بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے، احکم الحاکمین بلا رہا ہے 1 to 1 ملاقات کے لیے، 1 to 1 ملاقات کے لیے احکم الحاکمین نے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ یہ مسجدیں کیا ہیں؟ دربار خداوندی۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، عبادت کے لائق صرف ایک خدا، عبادت کے لائق صرف تو ایک کا بن کے جینا، یہ ہے نماز۔ ایک کا بن کے، دکان چھوڑی ہے، نماز میں آیا ہے، اس نے بتا دیا ہے میں اصل میں ہوں کس کا۔ نماز یہ ایک کا بن کے جینا جو ہے وہ سکھاتی ہے، رکاوٹیں ہٹا کے بندہ نماز میں کھڑا ہو رہا ہے، ایک کا بن کے جینا۔ کلمے کا اظہار نماز ہے۔ اگر آپ کو دنیا کی ضرورتوں نے روک لیا اور نماز کی طرف نہیں آنے دیا تو ایمان کامل نہیں ہے، ایمان ناقص ہے۔ کامل ایمان یہ ہے کہ جب رب نے بلایا آؤ ملاقات کے لیے، بندہ سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ملاقات کے لیے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں اگر نمازی کو پتہ چل جائے کہ نماز کے دوران میرے اوپر کیا رحمتیں برس رہی ہیں، وہ کبھی نماز کو ختم ہی نہ کرے، کبھی نماز کو چھوڑے ہی نہ۔ ہمیں یہ کیفیت کیوں نہیں حاصل ہوتی؟ نماز کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں اپنی بندگی پیش کرنا۔ ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم رب کی بارگاہ میں عرض کیا کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ نماز کا ترجمہ یاد کریں۔ جب آپ لفظ پڑھ رہے ہوں آپ کو پتہ ہو کیا آپ پڑھ رہے ہیں۔ عین ممکن ہے دو نمازی کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہوں، ایک کی نماز قبول ہو ایک کی رد ہو، تو کیفیت میں سارے نمازی برابر نہیں ہیں، اپنی اپنی کیفیت۔ جتنا خضوع و خشوع اعلیٰ ہوگا نماز اتنی اعلیٰ درجے میں قبول ہوگی۔ اب وہ خضوع و خشوع حاصل کرنے کے لیے نماز بعد میں شروع کریں، پہلے اپنے آپ کو دربار خداوندی میں کھڑا کریں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پہلے زمانوں میں جب بادشاہ آتے تھے دربار میں تو اعلان ہوتا تھا با ادب با ملاحظہ ہوشیار، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اٹینشن ہو جاؤ، ملاقات کا وقت شروع ہو گیا ہے، بادشاہ آ رہا ہے۔ امام ربانی فرماتے ہیں نمازی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس کونے میں کوئی اس کونے میں، اقامت ہوئی، قد قامت الصلاۃ۔ اس کا مطلب یہ ہے تیار ہو جاؤ، ملاقات کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اقامت سنتے ہی نمازی اکٹھے ہو گئے، صف بن گئی، امام نے تکبیر کہی، تکبیر تحریمہ، جو ہی تکبیر تحریمہ کہی ملاقات شروع ہو گئی۔ اے کاش ہمیں ایسی نماز نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ خضوع و خشوع والی نماز نصیب کرے۔ میری ساری گفتگو کا پیغام یہی ہے، ہمارے تمام مسائل کا حل نماز کے اندر موجود ہے۔ اس میں تلاوت بھی ہے، اس میں درود شریف بھی ہے، اس میں تسبیحات بھی ہیں، اس میں دعائیں بھی ہیں۔ نماز جامع العبادات۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کی ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب خود بھی نماز پڑھنا اور دوسروں کو بھی نمازی بنانا، نظام صلاۃ قائم کرنا۔ ہاتھ نہیں کھڑے کروا رہا لیکن دلوں پہ دستک دے رہا ہوں، گھر جا کے میری بہنوں بیٹیوں سے کہیں جس گھر میں عورتیں نماز کی پابندی کرتی ہیں اس گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی،
حدیث پاک ہے، حضرت انس سے میرے آقا کریم نے فرمایا گھر والوں سے کہو نماز کی پابندی کریں۔ حضرت انس کہتے ہیں چند دنوں بعد ہی رزق میں برکت ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رجوع اللہ کا وقت ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں آئندہ حالات کیا رخ اختیار کریں۔ آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں؟ بندگی یہی ہے۔ اگر پتہ بھی ہو نا، اگر پتہ بھی ہو کہ کل جنگ جیتنی ہے، پھر بھی میرے آقا رو کے رات کو دعا کر رہے ہیں۔ بدر کی جنگ میں ایک دن پہلے نشان لگا دیا یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، لیکن کیا حضور نے دعا چھوڑ دی؟ اتنا رو رو کے دعا کر رہے ہیں کہ کاندھے سے چادر گر گئی۔ حضرت صدیق اکبر حضور کو کلاوے میں لیتے ہیں، یا رسول اللہ بس اور نہ روئیں، ہم سے آپ کے آنسو نہیں دیکھے جاتے، حالانکہ رب نے وعدہ کیا ہے فتح کا۔ تو شارحین لکھتے ہیں سبب یہ ہے کہ میرے آقا کریم صدیق اکبر سے زیادہ رب کو جانتے تھے، اس لیے حضور اپنی بندگی پیش کر رہے ہیں۔ اگر پتہ بھی ہو کہ کل خیر ہے، ہم ہی جنگ جیتیں گے، پھر بھی رو کے دعا نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور ہم جیسے غافل لوگ ہم کہتے ہیں خیر ہے کچھ نہیں ہوگا، خیر ہے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وقت خود نمازی بننے کا، گھر والوں کو نمازی بنانے کا، رب کی بارگاہ میں آرزویں کرنے کا۔ ہمارے دشمن تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آنے والے دنوں میں ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ جو دوسرے ممالک ہیں ان کے سفیر اس وقت جو کچھ بیانات دے رہے ہیں پاکستانی اخبارات میں تو وہ نہیں آتے، لیکن ہمارے دشمن یہ کہہ رہے ہیں پاکستان سے گاڑیاں ختم ہوں گی، ٹانگوں پہ لوگ سفر کریں گے، گھوڑے دوبارہ آ جائیں گے، ٹانگوں پہ لوگ سفر کریں گے۔ اس قدر مشکل وقت وہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے پاکستان کے لیے، دعا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد